وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه رزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشق صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرد شریف ناد علی نظر لجائب تجد وعون لکا فی النوائب کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، فرش پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے. احسان فرما ہماری ان کمزور ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. پروردگار عالم ہمیں مقصد کربلا، قربانی کربلا سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جو ہم نعرہ لگاتے ہیں ہماری درس کا، ہمیں کربلا سے درس لینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم خالق کائنات ہماری وہ گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. سادات مومنین کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ولایت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم جو مومنین مومنات بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، برکت صاحب و زمان سے ان کی بیماری، تنگ دستی، پریشانی دور فرما. پروردگار عالم ہمارے ورثاء جو دنیا سے چلے گئے، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیرے ولی کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہوں. ہم سب کو اس قابل بنا کہ ہم صاحب و زمان کی زیارت کے قابل بن سکیں. ہم سب مل کے بادشاہ کے استقبال کے قابل بن سکیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم ثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، ابو الوقت و مول الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع ظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے لہو اکبر. میں آپ کے سامنے امام بارگاہ میں ایام اعزاء میں دوران خطابت زمانے کے امام کے نام کھڑا سنا. میری جوان نسل کو آگاہی ہونی چاہیے کہ اس کے سردار کے کتنے نام ہیں، اور ہو سکتا ہے کعبے پہ کسی بھی نام کی صدا بلند ہو، پتہ ہو یہ ہمارے وارث کا نام ہے. اگر آپ محسوس نہ فرمائیں کہ
गुलदस्ता सा बन जाएगा। सादात का आप लोग वैसे बड़ा एहतराम करते हैं, सिंध की धरती कदम कदम थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आओ, दरूद पढ़ते पढ़ते। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, मैं शुक्रगुजार। ज़ाहिर आले मोहम्मद, कायम आले मोहम्मद, मुंतकिम आले मोहम्मद, वारिस आले मोहम्मद, नूर आले मोहम्मद, बरकत आले मोहम्मद, मुसर्रत आले मोहम्मद, ईद आले मोहम्मद, तनवीर आले मोहम्मद, तौकीर आले मोहम्मद, ताबीर आले मोहम्मद, तस्वीर आले मोहम्मद, बकियतुल औलिया, बकियतुल औसिया, बकियतुल अंबिया, बकियतुल आइम्मा, बकियतुल्लाहि फिल अर्ज़, सलातुल मोमिनीन, मिराजुल मोमिनीन, मुइज़्ज़ुल मोमिनीन, मुज़िल्लुल काफ़िरीन, मुज़िल्लुल मुनाफ़िकीन, मुज़िल्लुल हासिदीन, अमीन मुर्तजिज़, अमीन ज़ुल्फ़कार। इस मुक़द्दस मिंबर का वारिस, इस ज़िक्र का वारिस, अलम का वारिस, झूले का वारिस, ताज़िये का वारिस, ज़ल्ज़लहों का वारिस, इमाम बरगाहों का वारिस, वलियों का वारिस, वसियों का वारिस, सलूनी का वारिस, मिराज का वारिस, मुबाहिले का वारिस, गदीर का वारिस, अपने नाना की खूबसूरत तरीन जुल्फों का वारिस, यतीमों का वारिस, मिस्कीनों का वारिस, गरीबों का वारिस, जिसका कायनात में कोई भी नहीं उसका खसूसी वारिस, 11 इमामों की दस्तार का इस दौर में अकलो का वारिस, शहंशाह मुअज़्ज़म सुल्तान मुकर्रम इमाम महदी अजल व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलावतुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहिन अजमईन व लानतुल्लाहि अला आलाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या लैतनी कुन्त मअकुम फअफ़ूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अपनी ज़बानों को एक दफ़ा मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। बहुत तवील खिताब नहीं, रात का काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन ये रातें, ये दिन जागने वाले हैं। खसूसी हुसैन का करम बढ़ता है। ये वो दिन है कि जिसके बारे में फरमाया गया जो मुकद्दर में ना हो वो हुसैन से मांगे। शाबाश। हमद है मालिकुल मुल्क, खालिक के कायनात, परवरदिगार आलम, कि जिसने मखलूक पे एहसान किए और इन सब एहसानों में सबसे बड़ा एहसान किया कि अपना मोहम्मद हमें दिया। इरफान के मोती लेने आए हो तो इंशाअल्लाह झोलियां भर के जाओगे। मिजाजों में तब्दीली के लिए आए हो तो भरपूर खैरात लेके जाओगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके मिजाज के मुताबिक आपसे गुफ्तगू करूँ। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलना ताकि मुझे ये महसूस हो कि मैं इरफान के मोती ज़मीन पर नहीं तुम्हारे दिलों और झोलियों में डाल रहा हूँ। लाहौर से आया हूँ अपने इमाम की तौफीक से, सिर्फ तुम्हारी तवज्जो लेने आया हूँ। एक मकसद है, एक दर्द है। हम जो कहते हैं हमारी ये जवानियाँ हुसैन की कुर्बानियाँ, कुर्बानी कैसे दी जाती है? बातों से या अमल से? शाबाश। जैसा कि आजकल हम बहुत पुरजोश हैं अपने अपने अकीदे दूसरे को बताने के लिए। पूरी दुनिया मेरा ऐलान है, अकीदा अकीदा नहीं जो ज़बान से ज़ाहिर हो, अकीदा उसे कहते हैं जो किरदार से नजर आए। परवरदिगार आलम, खालिक के कायनात, इलाहुल आलमीन, मालिक ने बहुत सारे एहसानों में सबसे बड़ा एहसान हम पे ये किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे दिया।
کسی نے قلم اٹھایا سرکار کے بارے میں کمال کر گیا. وہ کہتے ہیں اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو. میں دیکھتا ہوں شاعری مزاج ہو یا نہیں. اگر تو مزاج ہے تو میں انشاءاللہ شعر بھی سناؤں گا، ورنہ جلدی جلدی بات مکمل کر کے علم کے انشاءاللہ برآمدگی ہوگی. عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا. یہ کیا بات ہے؟ میں بسم اللہ کہتا سو بسم اللہ. اس رات نے مخلوق پہ ترس کھاتے ہوئے سلسلہ ہدایت کو جاری فرمایا. کیوں؟ وہ وقت معلوم تک کسی کو مہلت دے بیٹھا تھا. اگر مہلت دینے والے کو مہلت مل جاتی اور بچانے والا نہ ہوتا، محشر کے دن تو میں اللہ کی عدالت میں یہ کہہ سکتے تھے بھٹکانے والا تو بھیجا، بچانے والا نہیں بھیجا. سلسلہ ہدایت کو اس نے اپنے محبوب سے جاری فرمایا. محبوب نے سلسلہ ہدایت کو رکنے نہیں دیا، اپنا آپ جدا کیا. انا و علی من نور واحد، علی کو ہمارے حصے میں ڈال دیا. یقین کیجئے ہم اس قابل نہیں تھے کہ علی ہمیں ملتا. کیونکہ علی حق بنتا ہے اسے ملے جو کم از کم مزاج سلمان رکھتا ہو. کم از کم اس کا حق ہے کہ علی اسے ملے جس کا مزاج جناب سلمان سے ملتا ہے، جس کی طبیعت جناب محسن تمار سے ملتی ہے. کم از کم علی اس کا حق ہے جو اللہ سے بھی علی مانگے، علی سے بھی علی مانگے. کم از کم علی اس کا حق ہے اس کو ملے جو سوداگر نہ ہو، شکر کرنے والا ہو. میں نے علی کو مانا، میں نے علی کے صدقے اللہ سے بہت کچھ مانگا. حالانکہ جس کو علی مل جائے مانگنے کی گنجائش رہ نہیں جاتی. کیوں؟ کسی شخص نے پھر قلم اٹھایا. میں نے تیرے مزاج دیکھا ہے، ماشاءاللہ شاعری کو سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے جو بھی شخص قلب کو دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. کیا بات ہے لڑکا؟ مہربانی، بے شکریہ. جو بھی شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، کعبے میں تیرے علی کی تشریف آوری دلیل ہے اس بات کی کوئی بت نہیں تھا. تیرے دل میں بھی علی تب بیٹھے گا جب بت نکل جائیں گے. ہم نے زندگی میں یہی سمجھا یہ پتھر کی بنائی ہوئی مورتیاں بت ہیں. نہیں، ہر وہ چیز جو علی کے مقابلے میں آ جائے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، یہ ہمارے بت ہیں. کیوں؟ جب مولا دل میں بیٹھا ہو پھر کم از کم بندے کا مزاج یہ بنتا ہے سب سے پہلے بندہ باحیا بن جاتا ہے. جب مولا دل میں بیٹھا ہو، باحیا بننا یہ تیرے شیوے میں فطرت میں شامل ہے. کیوں؟ تو خوش نصیب ہے جسے علم کی زیارت نصیب ہے. اس لیے کوشش کیا کر علم کو دیکھا کر پھر حرام نہ دیکھا کر. شاباش. خوش نصیب ہے نا سرکار وفا کی زیارت. یہاں تو سندھ کی دھرتی کے چپے چپے پہ علم عباس ہے. جہاں بھی جاؤ بڑی جگہ میں دیکھ بیٹھا ہوں، جہاں بھی جاؤ علم عباس. مذہب کی قید سے بے نیاز علم عباس. ہندو کا گھر ہے علم عباس، اہل سنت کا گھر ہے علم عباس. بڑا سوچتا رہا سرکار کلندر نے یہ اس پوری دھرتی میں علم ہی علم کیوں لگوایا ہے.
وہ کوئی راز تو ہے نا جہاں ایسی ہستیاں قدم رکھتی ہیں پھر کوئی شفقت کرتی ہیں تو کوئی راز چھپا ہوتا ہے. کیوں جگہ جگہ پوری دھرتی پہ علم علم علم. ایک اور بھی بات عرض کرتا جو جتنا علم کا احترام تیرے ہاں ہے بڑا کم ہے. میں نے یہاں دیکھا ہے دائرہ لگا ہوتا ہے علم کے گرد. بڑی بڑی جگہوں پہ دیکھا لوگ علم کے سائے پہ بھی پاؤں نہیں رکھتے ہیں. یہ ادب تیری سندھ دھرتی میں دیکھا ہے. کمال ہے, بڑی خوشی ہوئی. جتنا گڑ اتنا میٹھا, ادب میں ہی سب کچھ چھپا ہے. بڑا سوچا سرکار کلندر نے یہ پوری دھرتی میں علم ہی علم کیوں لگوا ہے. وجہ یہ تھی جس گھر پہ علم لگا ہو کم از کم اس سے وفا کی خوشبو آتی ہے. جس نتیجے پہ پہنچا وہ یہ نتیجہ یہ تھا سرکار کلندر چاہتے تھے کہ کم از کم سندھ دھرتی سے مہدی کے وفادار نکل آئے. راز ہے نا, بس تھوڑا سا جو میری عقل میں آیا, جو میرے شعور میں آیا, میں نے تیری جھولی میں ڈالا. اس لیے کوشش کیا کر علم عباس کو دیکھنے کے بعد کوئی غلط چیز نہ دیکھا کر. میں لندن بیٹھا ہوں, ایلیویٹ ٹی وی پہ سوال ہوا, پوری دنیا سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری. میرے پروگرام نشستیں چلتی امام زمان علیہ السلام پہ. سوال ہوا مولا امیر المومنین کا فرمان ہے مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. اس فرمان کو اس دور میں آپ کیسے لیں گے؟ میں نے کہا آج کے دور میں مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک ہو. مشکل سی بات تھی یار, تیری خوبصورت مسکراہٹ کی قسم مشکل سی بات تھی, تو سن کے دانت دے گیا, بڑی بات ہے. کم از کم جس کا موبائل پاک ہو. تنہائی ہے نا, کسی دوسرے کو تو پتہ نہیں. کیوں تنہائی مولا علی اس لیے پاک رکھنا چاہتے تھے مومن کی, تاکہ مومن اپنے زمانے کے امام کے آگے شرمندہ نہ ہو. بادشاہ اس لیے تنہائی پاک رکھنا چاہتے تھے. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ کچھ ذرا انوکھے سے معرفت کے موتی لے جا. ماشاءاللہ ذکر تو سنتے ہی رہتا ہے, ذرا منفرد سے معرفت کے موتی. اگر گنجائش نہیں ہے تو میں سمیٹ لیتا ہوں. اچھا چلو 100 بسم اللہ, لاکھ بسم اللہ, کروڑ بسم اللہ. میں تیری خدمت میں عرض کر رہا تھا اللہ کے محبوب نے اپنے محبوب ہمارے حصے میں ساتھ ساتھ ڈالے رکھے. کیوں؟ سلسلہ ہدایت کو اللہ کے حکم سے جاری رکھنا تھا. پہلا اعلان تیرے اللہ کے محبوب نے غدیر کے میدان میں کیا. پری پلانڈ ہے, یہ اچانک نہیں ہے, پہلے سے طے شدہ ہے ایسا ہونا. کیوں؟ معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ یہ اعلان ولایت کا جو حکم تھا یہ جبرائیل لایا تھا؟ معصوم فرماتے ہیں نہیں, ہر چیز جبرائیل لایا مگر یہ نہیں لایا. کیوں؟ فرمایا جب ہماری جد معراج پر گئی تھی اللہ نے ڈائریکٹ دیا تھا. حج کر کے سرکار واپس تشریف لائے, بس ایک جملہ سن کر بات آگے چلاؤں. سرکار نے کلام کا ممبر بنوایا. سرکار نے مخلوق سے سوال کیا, اللہ کی مخلوق میں کون ہوں؟ سب نے یک زبان ہو کے کہا آپ صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں, سچے بھی ہیں, امین بھی ہیں. سرکار نے جب ان سے یہ جملہ سنا سرکار فرماتی ہیں اچھا یہ بتاؤ میں نے تمہیں کہا ملائکہ ہیں, تم نے مانا؟ سب نے کہا آقا ہم نے مانا. سرکار نے پوچھا تم نے دیکھا؟ آقا نہیں دیکھا. میں نے تمہیں کہا جنت ہے, حوریں ہیں, جہنم ہے, تم میں سے کسی نے دیکھی؟ نہیں آقا نہیں دیکھی. مانی؟ جی آقا مانی. کیوں؟ کیونکہ آپ صادق بھی ہیں, امین بھی ہیں. فرمانے لگے اب تک بغیر دیکھ کے منواتا رہا, آج دکھا کے منوانے لگا. اللہ اکبر. اس محبوب نے ایک اور محبوب کو امت کے سامنے کھڑا کیا کہ یہ سلسلہ ہدایت جاری رہے گا.
سلسلہ ہدایت چلتے چلتے مولا حسن مجتبیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ مولا حسن کے بعد میں جلدی جلدی مکمل کروں، برہمگی بھی ہے، ماتم بھی ہے۔ سلسلہ ہدایت چلتے چلتے سردار کربلا کے پاس پہنچا۔ کربلا میں سردار نے ڈیرے لگائے۔ سردار نے خالی ڈیرے لگا کے عاشقوں کو صرف شہید نہیں بنوایا، بلکہ آنے والی دنیا کو پیغام دیا۔ عشق کسے کہتے ہیں، وفا کسے کہتے ہیں، نہیں سمجھا پایا۔ دور میں نعرہ لگاتے ہیں، ہے ہماری درسگاہ۔ نعرہ لگاتے ہیں نا، ہمارے بڑے بھی لگاتے تھے، ہم بھی لگاتے ہیں، ہماری نسلیں بھی لگائیں گے۔ ہے ہماری درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ درس۔ شاباش، یہی ہے تیری کربلا کا درس۔ کیا تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ درس کربلا، پوری کی پوری کربلا قربانی دینے کا نام ہے۔ ایک بھی کربلائی نہیں جس نے حسین سے سوال کیا۔ سب عاشق دینے والے ہیں، لینے والا کوئی نہیں۔ اسی کو تو عشق کا کمال کہتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے آج کربلا تازہ ہے۔ ایک اور بات بھی عرض کرتا جاؤں، ہمارے جوان یہ اکثر سوچتے ہیں جی میں نے عزاداری کی تو عزاداری باقی ہے۔ میرے نوجوان دوست، بڑے بڑے تاریخ میں قتل ہوئے، چھپ گئے، اور کچھ عرصہ یاد رہے پھر چھپ گئے۔ کربلا کا آج بھی تر و تازہ رہنا، تیرا میرا عزاداری کا قیام کرنا نہیں، صرف اس وجہ سے کربلا آج باقی ہے کیونکہ کربلا کا وارث باقی ہے۔ یہ تو ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم جیسوں کو اپنی عزاداری کے قابل بنایا۔ یہ تو ان کی کریمی ہے، ہم کہاں وہ کہاں۔ یہ تو ان کی کریمی ہے، شفقت ہے، انہوں نے ہم جیسوں سے اپنے نام کا لنگر پکوایا۔ انہوں نے ہم جیسوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں تھے بلا کے امام بارگاہ بٹھایا۔ نہیں سمجھا نہیں پایا۔ دیکھو امام بارگاہ تمہیں مجھے کون بلاتا ہے؟ تیرا میرا زمانے کا امام۔ یہ تیرے میرے زمانے کے امام کی بارگاہ کو امام بارگاہ کہتے ہیں۔ کسی کو کہیں سے بلاتا ہے، کسی کو کہیں سے بلاتا ہے، کسی کو کہیں سے بلاتا کیوں ہے؟ ثواب دینے کی خاطر نہیں۔ تیرا میرا زمانے کے امام ثواب کی خاطر ہمیں امام بارگاہ نہیں بلاتا، کیونکہ معاملہ عام نہیں، معاملہ ہے عشق کمال کا۔ کیوں؟ اگر چاہیے صرف ثواب، ہم گھر میں بیٹھ کے اس گھر پہ درود پڑھیں گے، ثواب مل جائے گا۔ تیرا میرا زمانے کا امام تجھے اور مجھے جنت دینے کے لیے نہیں بلاتا۔ اگر مقصد جنت ہو تو معاملہ کچھ اور ہے۔ کیوں؟ جنت اس گھر نے اتنی سستی کر دی، اتنی سستی کر دی، کہا مچھر کے پر کے برابر بھی آل محمد کی محبت رکھو گے جہنم نہیں جاؤ گے۔ تیرا میرا کوشش کر، میرا امتحان نہ لے، میرے ساتھ سفر کر۔ چھٹی مجلس میں تیرے پاس کھڑا پڑھ رہا ہوں امام کی توفیق سے، میں سمیٹنے لگا ہوں۔ بہت طویل میں نے نہیں پڑھنا، عرفان کے موتی ہیں، ان کو سمیٹ سنبھال۔ ہاں اگر اردو تیز سمجھ نہیں آ رہی مجھے بتا، میں اس کو ایسا کر دیتا ہوں، ورنہ کم از کم میرے ساتھ بول کے اپنے ہونے کا پتہ تو دے دینا۔ پوری دنیا میں مشہور ہے، کیا بات ہے لڑکانا والوں کی۔ میں تو یہی سوچ کے خان کے موتی تمہاری جھولیوں میں ڈال رہا ہوں کہ میرے امام نے تمہیں اس وقت یہاں بٹھا کے تم پہ کوئی خاص کرم کرنا ہے۔ ہاں تیرا میرا زمانے کا امام ہمیں یہاں نہ ثواب کی خاطر بلاتا ہے، نہ جنت دینے کی خاطر بلاتا ہے۔ کوئی خاص مقصد ہے تیرے میرے زمانے کے امام کا، جس کے لیے میں اتنا سفر کر کے تیرے پاس پہنچا ہوں، اور وہ مقصد صرف ایک ہے۔ تیرا میرا زمانے کا امام چاہتا ہے میرے دادا حسین کے عزادار سمجھ جائیں کربلا میں ہوا کیا تھا، تاکہ انہیں میں حر بنا دوں۔
ہم سب کو حر بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ہم حر بن جائیں, ہمارے مزاج بدل جائیں, ہمارے کردار بدل جائیں. کیوں؟ صدیاں ہوگی ہمیں کہتے کہتے ہم علی والے, ہم علی والے, ہم علی والے. کم از کم کربلا ہم پہ اتنا اثر کرتی کہ ہمیں نہ کہنا پڑتا ہم علی والے, خیر ہمیں دیکھ کے کہتے یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا. بدلنے چاہیے تھے نا کردار, مزاج بدلنے چاہیے تھے. کب بدلیں گے؟ جب یہ چیز تو ذہن میں بٹھائے گا. کیا؟ تیرا میرا زمانے کا امام بارگاہ بلا کے حر بنانا چاہتا ہے. نہیں سمجھا پایا. نوجوان تیرے لیے میں آسان کر رہا ہوں. بزرگ سمجھتے ہیں 3 زمانے پڑھائے سمجھائے لکھائے جاتے ہیں. ایک ماضی, ایک حال, ایک مستقبل. گزرا ہوا, موجودہ, آنے والا. بس یہی سمجھ لینا. بس ہو سکتا ہے میں اسی پہ ہی اپنی گفتگو تمام کروں. ماضی, حال, مستقبل, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر. اس کو اس انداز میں سمجھاتا ہوں تاکہ بات دل تک پہنچ جائے. تھوڑی دیر پہلے آپ ایک مولانا صاحب کو سن رہے تھے, یہ تمہارا ماضی ہے. اب تم بیٹھے ہوئے مجھے سن رہے ہو, میں تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں, یہ تیرا میرا حال ہے, موجودہ. ذکر کے بعد تو اور میں ماتم کریں گے, یہ تیرا میرا مستقبل ہے. بچوں تک, جوانوں تک پیغام شاید پہنچ جائے. نہیں, اس کو اور آسان کرتا ہوں. میں واجب الاحترام سے پوچھتا ہوں, جناب علی آپ کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں چاہتا ہوں میں منافع کماؤں گا. جناب آپ جاب کیوں کرتے ہیں, نوکری؟ کہنے لگے میں تنخواہ لوں گا. جناب آپ شادی کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نسل بڑھاؤں گا. ہر چیز میں فیوچر چھپا ہے. اگر تیری میری ہر چیز میں فیوچر چھپا ہے تو سن, صفین ہو چکی, خیبر ہو چکی, خندق ہو چکی, مہدی آئے گا. تیرا میرا زمانے کا امام آئے گا. تیرا میرا مستقبل یہ ہے, میں بھی حر بنوں گا, میں بھی اپنے امام کا سپاہی بنوں گا. یہ ہے تیرا مطلب. بس میں نے چھوڑ دے رہا ہوں, آپ ہاتھ نہ باندھیں, میں چھوڑ رہا ہوں, بے فکر نہیں. میں خود ہی تھکا ہوا ہوں. میں تو عرفان کے موت امام کی نالائن کے صدقے تیری جھولیوں میں ڈال رہا تھا. تیرے مقدر ہے تو جس انداز سے یہ پیغام لے. ایک نعرہ سن, اس کا نتیجہ سن, 2 جملے مسائل کو اجازت. شاید میں چند منٹوں میں بات مکمل کروں. حق کا سیدھا راستہ, کربلا کربلا, بس یہی نام ہے. حق کا سیدھا. میں نوجوانوں سے پوچھ سکتا ہوں راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ مہربانی, بہت شکریہ. راستے ہوتے ہیں منزل پہ جانے کے لیے. کبھی تو نے میں نے نعرہ نہیں لگایا حق کی سیدھی منزل, حق کا سیدھا راستہ. راستے ہوتے منزل پہ جانے کے لیے. میں چھوڑ دیتا ہوں ساری گفتگو. میں چلا حیدرآباد سے. کہنے لگے سید کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں لڑکانہ کھچی امام بارگاہ جا رہا ہوں. کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا میں نے آنے محمد کا ذکر پڑھنے اور مومنین کی زیارت کرنی ہے. کہنے لگے جی ٹھیک ہے. میں لاڑکانہ آیا, لاڑکانہ کی گلیوں کے راستے دیکھے, چوکوں کے راستے دیکھے, بازار کے راستے دیکھے, سارے راستے دیکھ کے واپس چلا گیا. مجھے کہنے لگے سید لاڑکانہ جانا کیسا رہا؟ میں نے کہا میں گلیوں کے راستے دیکھ آیا, بازاروں کے راستے دیکھ آیا, چوکوں کے راستے دیکھ آیا. کہنے لگے تیرا سید جانے کا فائدہ ہی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا راستوں میں پھرتا رہا, منزل تک نہیں پہنچا. حق کا سیدھا راستہ تلاش کر. کربلا بھی کہتی ہے مجھ سے گزر, اپنی منزل تلاش کر. پوچھ قرآن سے, فرمان مصطفیٰ سے تیری منزل کیا ہے. جس سے بھی پوچھے گا ایک ہی جواب آئے گا, امام زمانہ, امام زمانہ, امام زمانہ. پہنچ اپنے امام تک, تیرا امام تیرا منتظر ہے. انشاءاللہ میرے مولا کی ریت اس عشرہ محرم میں اپنے مزاج اتنے بدلیں گے کہ جو ہی سرکار آئیں گے اپنے آپ کو پاکیزہ امام کی بارگاہ پیش کریں گے. اور
لاہور والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے. دعائیں کمین پڑھتا ہے، حدیث میں سب پڑھتا ہے، بہت اچھی دعائیں ہیں، جتنی بھی دعائیں پڑھتا ہے خوبصورت دعائیں ہیں، مگر ان سب میں سب سے اہم دعا ہے دعائے عہد. تیرے چھٹے امام کا فرمان ہے جو دعائیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا. وہ دعائیں بار بانٹ دیں گے. لے جانا. تمہاری سندھی میں لاہور والوں نے ترجمہ کرا کے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارا امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے، مقصد کیا ہے دعا کا. بہت شکریہ، میں مشکور ہوں، دعا گو ہوں. مالک کائنات احسان فرمائے، ہم سب کو مقصد کربلا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حکم ہوا مصائب اس سردار کے پڑھنے ہیں، مولانا بھی پڑھ رہے تھے، سن رہا تھا میں بیٹھا ہوا. اس سردار کے پڑھنے ہیں کہ جس کے میدان جانے پر حسین کی قبر مڑ گئی. کون سردار؟ جب مدینے سے چلنا لگا نا عباس، آخری وقت ہے مدینے سے روانہ ہونے کا. غازی عباس کی نگاہ اپنی والدہ کو ڈھونڈ رہی ہے. دیکھا والدہ نظر نہیں آئی، سوچا نانے کا روزہ ہے میں وہاں سلام کروں. سرکار عباس روانہ ہوتے وقت مدینے سے نانے کے روزے پہنچے. نانے سے باتیں کر رہے ہیں، نانا نانا امت تیرے حسین کو رہنے نہیں دے رہی، نانا نانا اکیلا نہیں جا رہا حسین، میری آقا غادیہ ساتھ جا رہی ہے. نانے کی مزار پہ ہاتھ رکھ کے ابھی غازی عباس باتیں کر رہے تھے، اچانک عباس کے ہاتھوں پہ دو ہاتھ آئے. حیران ہو کے کہتے ہیں میرے ہاتھوں پہ ہاتھ کس کے ہیں؟ آواز دے کے کہتی ہیں تیری ماں ہو. یہی موقع میں تلاش کر رہی تھی کہ تو روزہ رسول پہ ہاتھ رکھ میں پہنچوں. بیٹا وعدہ کر روزہ رسول پہ تیرے ہوتے ہوئے محمد کی بیٹیوں کو کچھ نہیں ہوگا. ہائے ہائے ہائے. اماں میں وعدہ کرتا ہوں روزہ رسول پہ میرے ہوتے ہوئے محمد کی بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں گے، میرے ہوتے ہوئے محمد کی بیٹیوں کو کچھ نہیں ہوگا. پورے سفر میں غازی عباس پورا مہمنوں کی نگرانی کرتا رہا. علی کی بیٹی جب مہمن پہ سوار ہوتی تھی غازی عباس اپنا زانو رکھتا تھا، شہزادی کو یہاں سوار کراتا تھا، پاؤں رکھوا کے محمل پہ بٹھاتا تھا. پورے سفر میں غازی عباس کی کوشش رہی علی کی بیٹیوں کو کچھ نہ ہو. بڑے آرام سے ان کا سفر گزرے. کسی وقت سوچتا ضرور تھا، صاحبان مقتل لکھتے ہیں سوچتا ضرور تھا شہزادیاں میرے ہوتے ہوئے تو آپ زانوں پہ سوار ہو کے ہاتھوں پہ سوار ہو کے محملوں پہ بیٹھ رہی ہو، جب امت مجھے شہید کر دے گی پتہ نہیں محملوں پہ تمہیں کون سوار کرائے گا. اللہ اکبر. سارا مضمون چھوڑ دیا. طویل ہے غازی عباس کی شہادت کا مضمون بھی. رونا نہ آئے شکل بنایا کر، شرم نہ کیا کیا روتے ہوئے. بڑی مشکل سے مولانا پڑھ رہے تھے، اجازت ملی، مگر سارے رائج الوقت ہتھیار حسین نے اتروا لیے تھے. بھیجا جو ہی گئے نا پانی کا مشکیزہ بھرا. جناب فضا خیام کے باہر ہیں، لمحے لمحے کی رپورٹ علی کی بیٹی کو دے رہی ہے. جناب فضا آواز دے کے کہتی ہے شہزادی کون ہے؟ اب غازی عباس فلمبار پانی میں اتر گئے. شہزادی کون ہے؟ اب غازی نے مشک بھر لی. شہزادی کون ہے؟ اب غازی مشک بھر کے پانی سے باہر نکلے ہیں. شہزادی کون ہے؟ اب کسی ظالم نے تیر مارا، مشک پھٹ گئی، پانی گر گیا. شہزادی آواز دے کے کہتی ہے کوئی بات نہیں فضا، آ جائے خیر سے میدان سے واپس. اگلا لمحہ فضا پھر آواز دے کے کہتی ہے شہزادی کون ہے؟ کسی نے وار کیا، عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا. پھر آواز دے کے کہتی ہے شہزادی کون ہے؟ عباس کا دوسرا بازو قلم ہو گیا. علی کی بیٹی آواز دے کے کہتے فضا کوئی بات نہیں، جوان ہے، جوانوں کے بازو قلم ہو جاتے ہیں. مشک کو منہ میں پکڑ کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، مشک بھی پھٹ گئی، بازو بھی قلم ہو گئے. پھر جناب فضا ایک وقت سکتہ طاری ہو گیا. بی بی آواز دے کے کہتی ہے فضا کیا ہوا؟
बीबी अब कोई अजीब मंजर है, धूल उठ रही है, गाजी नजर नहीं आ रहा है। पहुंचा तेरा इमाम मजलूम गाजी अब्बास के पास, जिस घोड़े पे सवार था ना, बस अलम ले आओ यार, मैंने 1 मिनट और मसाइल पढ़ना है। जिस घोड़े पे सवार था वो घोड़ा एक जगह पे रुक गया। सरकार कहते हैं घोड़ा चलता क्यों नहीं? घोड़ा इशारा देके कहते हैं मौला जरा नीचे देखिए, अब्बास का एक बाजू है, मेरे सुम है। आगे उतरे, अब्बास का बाजू उठाया, फिर थोड़ा आगे चले, फिर दूसरा बाजू उठाया, पहुंचे अब्बास अलमदार तक। देखा कैफियत क्या है, दोनों बाजू साथ नहीं है, आंखों में रेत और खून भरा है, शहादत नहीं पढ़ सकता, मैं इशारा तो नहीं गुजर जाना है। तेरे इमाम मजलूम ने जाके अब्बास का सर जानों पे रखा, जानों पे रख के तेरा इमाम कहते हैं गाजी मेरी एक हसरत है, मुझे भाई तो बुला। आवाज दे के कहते हैं गाजी अब्बास अलमदार, पहले तो माफ करना, मेरे बाजू नहीं है, वरना मैं उठ के इस्तकबाल करता। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है आका का इस्तकबाल कैसे करना है। गाजी मुझे भाई बुला। आवाज दे के कहते हैं आका नाराज न होना, भाई बुलाए तो हसन बुलाए, भाई बुलाए तो हनफिया बुलाए, मैं तो कनीजा का बेटा हूँ। फरमाते हैं गाजी मैं इमाम ज़माना हो के हुक्म देता हूँ, मुझे भाई बुला। ले आओ यार अब्बास। उस वक्त सरकार कहते हैं मेरी आंखों से खून और रेत साफ करो। तेरे इमाम मजलूम ने आंखों से खून और रेत साफ किया, निगाह पड़ी, आवाज दे के कहते हैं उम्मत का मेहमान भाई, मेरा मजलूम भाई, भाई कहना था। खयाम से आवाज आई हुसैन गाजी को कहे मुझे भी भेज